الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال لكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف لنا يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے. اتوار یا سمار یعنی پیر کو چاند نظر آ جائے گا، تو اس لیے میں مناسبت سے یہ سمجھا کہ اس ماہ ذی الحجہ کے اندر کیا کرنا چاہیے، اور 10 ذی الحجہ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت آئی ہے اس کے اوپر کچھ بات آ جانی چاہیے. اور اسی کے مناسبت سے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور قربانی کے کچھ مسائل اس ہفتہ میں اور اگلے ہفتہ میں بیان کر دوں. تو سب سے پہلے ذی الحجہ کی کچھ فضیلت آپ سامنے بیان کر دیتا ہوں. عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کی بڑی فضیلت آئی ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ قسم کھائے، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لیالی عشر یعنی 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. یعنی رمضان کی بات تو الگ ہے، رمضان کو چھوڑ کر کے بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک ہے. اس لیے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے مکمل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے. کہ جو آدمی ان 8 دنوں کے اندر روزہ رکھے گا گویا 8 سال کے روزے کا ثواب. اور جو شخص عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا. اور جیسے کہ پچھلے سال بقرعید کے موقع پر میں نے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ آپ کو گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ حاجیوں کے عرفہ کے دن سے ہم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، یہ غلط ہے. یسألونک عن الاہلہ کہ اے نبی آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج کہ یہ چاند جو ہے لوگوں کے لیے وقت اور ٹائم ٹیبل بتانے کا آلہ اور ذریعہ ہے.
جس طرح وہاں کی نماز کے اوقات الگ ہیں، اسی طریقے سے عرفہ یا عرفہ تو میدان عرفہ صرف وہاں پر ہے اور دنیا میں کہیں ہے نہیں، لیکن تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ جو پڑے گا 9 ذی الحجہ کو پڑے گا۔ میں نے اس کو دلائل سے ثابت کیا، یوٹیوب میں میرے نام سے نکالیں گے یوم عرفہ کے روزے کے مسائل، اس کے اندر دلائل پچھلے سال میں بیان کر چکا ہوں۔ تو بہرحال کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، یہ فضیلت ہے۔ اور ان 10 راتوں میں عبادت کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ شب قدر کی، کہ ایک رات میں عبادت کیا گویا 30,000 رات عبادت کیا، اور اس طریقے سے 10 دن کر لے گویا 3 لاکھ رات عبادت اس نے کر لیا۔ اس لیے یہ صرف اسی کے اندر نہیں، یعنی جو مہینہ محترم ہوتا ہے، باعزت ہوتا ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ دیکھیے جس طریقے سے مکان کا، جگہ کی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کچھ فضیلت ہے، جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، تو جس طریقے سے جگہ اور مکان کی فضیلت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح زمانہ اور وقت کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کہ ان 10 راتوں میں عبادت کا ثواب گویا شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ اس لیے ہرگز اس وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے ہیں کہ جو آدمی عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اس آدمی کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن جو بڑا خطرناک ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی کی وجہ سے پتنگے اور پروانے اور کیڑے کی طرح ادھر سے ادھر بھاگیں گے، لوگوں کی حالت بری ہوگی۔ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، کے دل باہر نکل جائے گا، آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، اور تری الناس سکارا، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، نہایت پریشان حال ہوگا۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ جہنم میں ڈال دیجئے، وہ قبول ہے، لیکن میدان محشر میں ہم کو مت رکھیے۔ لیکن جو لوگ عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ آرام کے ساتھ عرش کے سائے میں بیٹھے رہیں گے، ان کو نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی بے چینی ہوگی، نہ بھاگیں گے، نہ دوڑیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کے شیطان ہمارا دشمن ہے، عید کے رات میں خریداری میں عشاء اور فجر چھڑواتا ہے، تو کیا اس کو رمضان سے فائدہ ہوا؟ اور بقرعید کی رات میں لوگ ٹی وی، یہ فلاں فلاں، یہ سب چیزیں دیکھ کر کے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر یہ سوچئے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ جو یہ فلاں تاریخ کو کرفیو لاگو ہونے والا ہے، یہ لڑائی ہونے والی ہے، لیکن جو لوگ فلاں جگہ پر رہیں گے وہ لوگ لڑائی سے محفوظ اور گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، تو سب لوگ وہاں پر جگہ لے لیں گے۔ اللہ کے نبی ہم کو کتنے قیمتی سامان عنایت فرمائے کہ سارے لوگوں کا دل، جو لوگ عبادت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کا دل مر جائیں گے، یعنی نہایت پریشان حال کے اندر رہیں گے۔ لیکن جو لوگ عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، لا تموت القلوب، ان لوگوں کے دل میں کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی اور کسی طریقے سے کوئی ان کے اوپر خوف و ہراس نہیں رہے گا، عرش کے سائے میں آرام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ سوچئے کتنی بڑی یہ فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے عید اور بقرعید کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام، جتنی طاقت ہو سکے تلاوت کیجئے، تسبیح پڑھیے، تو ان چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ اور ایک حدیث میں ہے
کہ اس 10 دن کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کی کثرت سے آدمی ورد رکھے. جیسا کہ میں دجال کے تذکرے میں بیان کیا تھا کہ اس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دجال جب پورے مسلمانوں کا روٹی اور پانی اور کھانا روک دے گا تو مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، تو یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو پیاس بھی بجھ جائے گی اور بھوک بھی مٹ جائے گا. یعنی یہ غذا کا بھی کام کرے گا اور پانی کا بھی کام کرے گا. تو میرے دوستو یہ کلمہ بڑے محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنا جتنا محبوب ہے اور دنوں میں اللہ کے یہاں اتنا محبوب نہیں. یعنی اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادت کی بڑی اہمیت اور محبوبیت ہے. تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے گا اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے. اس لیے ان 10 دنوں کو آپ ہرگز اور ٹی وی ہو تو سختی کے ساتھ بند کر کے ان 10 دنوں کے اندر رکھیں اور دنیا کے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے نیکی کا پلس اور قیمت بڑھ جاتی ہے خانے کعبہ کے اندر 1 کا 1 لاکھ، اسی طرح وہاں گناہ کریں گے تو 1 کا 1 لاکھ گناہ لکھا جائے گا. جس طریقے سے ان دنوں رمضان کے اندر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا پلس بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی گناہوں کی یہ قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ان دنوں کے اندر گناہوں سے سخت بچنے کی کوشش کیجئے، ورنہ جو آدمی گناہ سے نہیں بچتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑا مبغوض ہو جائے گا، اللہ کے نگاہ میں وہ بڑا مردود ہو جائے گا. اس لیے ان 10 دنوں میں خصوصاً مرد عورت تمام لوگ گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں. تو میرے دوستو ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر خصوصاً عید اور بقرعید کے رات کے دنوں کے اندر یہ عبادت کا اہتمام کرے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور کم سے کم درجہ کہ جس دن سے چاند نظر آئے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو یہ رات بھر کا ثواب مل جائے گا. کہ عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب اور فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے پوری رات کا ثواب، یعنی اجر اضافی اور بڑھوتری والا. اور جس کو ہمت ہے وہ آدمی عبادت کا اہتمام کرے. چھٹی کا دن ہے تو چھٹی کے دن رات میں عبادت کا اہتمام کر لے، دن میں سو لے. بہرحال وقت کو برباد نہ کیجیے. یہ زندگی اصل وقت ہی کا نام ہے کہ جو آدمی وقت صحیح سے گزارا اس نے زندگی صحیح سے گزارا، اور جو وقت برباد کر دیا اس نے زندگی کو برباد کر دیا. وقت ہی اصل زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عصر کے اندر ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا. تو یہ تو بہرحال اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ہو گئی، اور اگر پورا بیان کرے تو اسی میں وقت ختم ہو جائے گا. اب قربانی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ قربانی جو ہے یہ مسلمانوں پر واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال. کہ جو آدمی قربانی کی وسعت رکھتا ہو، یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہو، وسعت کا مطلب کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اور قربانی وہ کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ جائے. حضور کے زمانہ میں عورتیں بھی جاتی تھی، اور جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں رہتی تھی وہ بھی جاتی تھی. یعنی صرف غیر مسلم نہیں جاتے تھے،
محدثین یہاں پر قیمتی بات لکھتے ہیں کہ سوچئے اللہ کی ناراضگی کتنی زبردست ہے کہ جو عورتیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں وہ بھی جاتی تھیں، لیکن قربانی نہ کرنے والوں سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فلا یقربن، ہرگز ہرگز میرے عیدگاہ کے قریب نہ آویں. یعنی بہرحال قربانی نہ کرنے سے کافر تو نہیں ہوگا آدمی، لیکن کتنا اللہ کے نبی کی ناراضگی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کرے تو میرے عیدگاہ کے قریب وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آوے. اب صاحب نصاب اس زمانے کے اعتبار سے جس آدمی کے پاس کھا پی کر کے قرض دے کر کے ضروریات کے تمام سامان کو چھوڑ کر کے 25,000 26,000 کی عورت کے پاس سونے چاندی کا زیور ہو، یا کسی کا قرضہ مائنس کر کے 25-26,000 کا دکان میں سامان ہو بزنس کا، یا پیسہ ہو، جس شکل کے اندر جو آدمی صاحب نصاب یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، قربانی تو آنکھ بند کر کے واجب ہے، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اور فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال پورا ہونا شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد بقرعید کے تیسرے دن عصر سے پہلے رخصت کر دیا اور مالک بنا دیا جو سونے چاندی ملا کر کے 25-26,000 کا زیور ہے، تو اس عورت کے اوپر قربانی فوراً اسی دن واجب ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ اگلے سال واجب ہوگی. یہ فرق ہے. جیسا کہ میں نے رمضان میں اس کو کھولا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فطرہ اسی پر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ، یہ نہیں. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی مشکل اور ہارڈ ہیں، اس کے اندر قوی شرائط ہیں، اور فطرہ اور قربانی واجب ہونے کے لیے اتنے مشکل شرائط اور اتنے زبردست شرائط نہیں ہیں، اس کے اندر شرطیں تھوڑی آسان ہیں. تو بہرحال جو آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ آدمی نہ کرے تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ جاوے. اور جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی قربانی کر دے تو تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس کو بھی میں نے پچھلے سال دلائل کے ساتھ رد کیا تھا کہ ان کی بات یہ غلط ہے. یہاں پر لفظ من آیا ہے، اور من جو ہے عربی میں عمومیت کے لیے آتا ہے. جیسے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو آدمی نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والا ہو، مومن ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. تو جس طرح من دنیا کے تمام مسلمان مرد اور عورت کو شامل ہے، ایک بھی مسلمان مرد اور عورت ایمان والے اس من کی وجہ سے اس جملہ جو عموم ہے کہ جو بھی من کے معنی آتے ہیں، جو بھی اس مومن ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. جیسے اور اردو میں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ایک ویکینسی نکلے کہ جو بھی آدمی گریجویشن کیا ہوگا اس کو نوکری دیں گے. تو جتنے بھی گھر کے اندر جتنے افراد ہیں گریجویشن کیے ہوئے، سارے لوگوں کو نوکری ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف گارجین کو ملے گی. اسی طرح اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ حدیث کو غلامان رسول کی نظر سے سمجھیے تو گمراہی نہیں ہوگی، اور اگر دشمنان اسلام کی نظر سے حدیث کو سمجھیے گا تو
تو گمراہی ہوگی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آپ کے اندر وہ استعداد نہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مطلب غلط پیش کر کے اس طریقے سے امت کو گمراہ کرنا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی دی ہے، لیکن فرمائے ایاکم کہ تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانا، ورنہ خود تو گمراہ ہے ہی ہیں، تم کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو جس طریقے سے من کا لفظ کہ جتنے بھی مومن مرد ہیں عورت ہیں سب کو شامل ہے، اسی طرح من وجد سعتن کے اندر یہ لفظ عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ جتنے بھی گھر میں صاحب نصاب ہیں، اگر 50 آدمی گھر میں رہتے ہوں اور 50 آدمی صاحب نصاب ہوں تو ان 50 آدمی کو قربانی کرنی پڑے گی. جس طریقے سے ایک آدمی فطرہ دے گارجین تو تمام لوگوں کی طرف سے فطرہ ادا نہیں ہوگا، ہر ایک کو فطرہ الگ الگ دینا پڑے گا. ایک گارجین نماز پڑھ لے تمام لوگوں کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے جتنے بھی صاحب نصاب ہیں ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی. جیسا کہ آیت کریمہ سے بھی آتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، کہ جو آدمی عمل کرے گا اسی کو ملے گا. اب یہاں پر ایک ہم کو تعجب لگتا ہے، ایک طرف تو یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے سے میت کو نہیں پہنچتا ہے، اپنا عمل دوسرے کو کافی نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ان کی بات کو دیکھیے، غور کیجئے کہ کس طریقے سے دھوکا اور غلط لوگوں کی بات کے اندر ٹکراؤ اور غلط تضاد کس طریقے سے رہے گا. ایک طرف تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، بگھارتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کیجئے تو میت کو ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں، میت کو ثواب پہنچتا ہی نہیں، اپنا عمل دوسرے کو ملتا ہی نہیں. اور پھر جب قربانی مال خرچ کرنے کی باری آئی، اللہ کے راستے میں مال لگانے کی باری آئی، تو یہاں پر فلسفہ الٹ دیے کہ ایک آدمی گھر میں صاحب نصاب ہو، یہ ایک آدمی ذمہ دار قربانی کر دے تو ہر ایک کی طرف سے کافی ہو جائے گی. یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ یہ دیکھیے ان کی بدماشی. اور یہیں پر غور کرنے والے غور سے پکڑ سکتے ہیں. ایک طرف تو تم یہ مسئلہ بیان کرتے ہو جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں آتے ہیں تو کھڑا ہوتے ہیں، اور دوسرے طرف کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. ارے جو ہر جگہ نہ حاضر و ناظر ہو تو وہ تشریف کیسے لائے گا؟ وہ تو موجود ہے شروع سے. تو جی یہ کیا غلط لوگوں کے عقائد میں اقوال میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ ان کی گمراہی کے پکڑنے کا ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو آدمی سمجھے. تو اس لیے اس بات کو میں نے پچھلے سال یوٹیوب میں مفتی عزیر کر کے نکالیں گے، مسائل قربانی کے اندر یہ دلائل کو میں نے پورے طریقے سے بیان کیا. چونکہ دوسرے مسائل کو بیان کرنا ہے اس لیے انہی دلائل پر میں اکتفا کرتا ہوں. پچھلے سال بعض دوستوں نے کہا تھا کہ کیا عقیقہ کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی دلیل کو بیان کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے پچھلے سال اس کوئی دلائل کو نہیں بیان کیا تھا. اس جمعہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے دلائل کو بیان کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ اہل حدیث نے جاہل حدیث، ان کو حدیث کا علم ہی نہیں، حدیث سے بالکل یتیم ہیں. قرآن اور کیا ہے اردو کا بخاری پڑھ لینے سے حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے. حدیث پڑھنے کے لیے غلامان رسول کا نظر ہونا چاہیے اور غلامان رسول کا سند اور سلسلہ ہونا چاہیے، تب جا کر حدیث صحیح سے سمجھ میں آئے گی. تو میرے دوستو یہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ جس جانور میں قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ کا حصہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر قربانی کے ساتھ عقیقہ کریں گے تو قربانی درست نہیں ہوگی، یا عقیقہ کو قربانی کے حصے کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے. یہ اس زمانے کے اندر بہت بڑا شور و غوغا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح دیگر مسائل کے اندر یہ غلط ہے کہ ایک آدمی قربانی کرے گھر کے طرف سے سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے.
میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیے کہ جسم جو بنا ہے روح سے اور جسم یہ دونوں ہے. روح جو بنا ہے یہ آسمان سے بنا ہے، جنت سے آئی ہے، اور یہ اس کی روح کی غذا روح آسمانی چیز ہے، اور بدن جو ہے یہ مٹی سے بنی ہے، اس کی غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ بات رکھیے کہ جس طرح آدمی کھائے پیے نہیں تو بدن جو مٹی کا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی غذا جو آسمانی ہے، نماز، تلاوت، زکوٰۃ، اللہ کی فرما برداری، تسبیح، تلاوت، اگر یہ ہوگی تو روح مضبوط رہے گا. تو جس طرح جسمانی غذا کہ گھر کا ایک ذمہ دار کھا لے تو سب لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا، ہر آدمی کو الگ الگ غذا چاہیے، ہر آدمی کو الگ الگ غذا سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور جسم اس کا صحیح رہتا ہے، باڈی صحیح رہتا ہے. تو میرے دوستو، جب اگر مسئلہ یہ ہوتا ایک آدمی کے کھانے سے پیٹ بھر جاتا تو کمانے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر والا ذمہ دار کھاتا، بقیہ لوگ فرشتے کی طرح آزاد رہتے، دنیا کمانے کی اتنی ٹینشن بھی نہیں رہتی. لیکن جس طرح یہ ہمارا جو ہے جسم اور روح، یہ دونوں کے دونوں ایک تعلق رکھتے ہیں. جب تک کہ ہم زندہ ہیں، روح نکلنے کے بعد یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح جسمانی غذا دنیا سے جو ملتی ہے، مٹی سے ملتی ہے، ہر ایک کو الگ الگ چاہیے. ایک کا غذا دوسرے کے بدن میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہر ایک آدمی کو روح کی غذا الگ الگ چاہیے. گھر کا ذمہ دار اور گھر کا جو سرپرست ہے وہ کر دے تو تمام لوگوں کے لیے جس طرح جسم کا غذا کافی نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاگل پندی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کی قربانی، روح کی غذا تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو، یہ بھی پاگل پندی ہے. جس طرح یہ باطل اور غلط ہے کہ ایک آدمی کے کھانے سے تمام لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، یہ باطل ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کی قربانی سے تمام گھر کے صاحب نصاب کی طرف سے ہو جائے گا، یہ بھی پاگل پندی اور بالکل شرعی اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے یہ باطل اور غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ذہن کو اللہ نے مال دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دیے، اور اس قربانی کے اندر کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. اگرچہ ہم لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جانور کی یہ جگہ بیٹے قربانی کرنے کا ثواب ملا، جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا 50 وقت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ہم لوگ یہ جانور قربان کرتے ہیں لیکن جان قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ کے دیا ہوا مال، یہاں پر اللہ کے دیا ہوا مال کو بچانے کے لیے اس طریقے سے لوگ گمراہی کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال سمجھ گئے نا کہ ایک آدمی کی طرف سے قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دوسری بات کہ عقیقہ کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو زور سے چلایا جاتا ہے. اس بات کو بھی میں حدیث سے، نقلی اور عقلی دونوں دلیل، نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے، اور عقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے عقل سے. ہدایہ جو 4 جلدوں کے اندر لکھا ہے اس کے اندر عقلی اور نقلی دلائل تمام بیان کیے جاتے ہیں. علامہ برہان الدین رحمت اللہ علیہ اس کے اندر نقل کیے ہیں. تو بہرحال اب عقیقہ کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یا قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کو اللہ کے نبی کیا فرمائے. چنانچہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 387 پر یہ حدیث موجود ہے. عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة اللحم.
اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ جو آدمی، یہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نماز پڑھا کر اللہ کے نبی خطبہ دیے، خطبہ میں یہ مسئلہ بیان فرمائے کہ جو آدمی نماز پڑھے اور نماز کے بعد قربانی کرے فقد اصاب النسک، تو اس نے صحیح قربانی کیا، ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم، اور جو آدمی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دے تو وہ قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت کھانے والا ہے، قربانی والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ اس حدیث پاک میں قربانی کو نسک کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قربانی کو نسک کہا گیا، اور قرآن میں بھی ہے، ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی قربانی کو نسک کہا، حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو نسک فرمائے۔ دیکھیے قربانی کے جانور کو نسک فرما رہے ہیں، قربانی کرنے کو نسک۔ اور ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 392 پر یہ باب العقیقہ کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات، کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جس آدمی کی اولاد ہو، لڑکا پیدا ہو، تو اگر وہ عقیقہ کرنا چاہے تو 2 بکری کرے جو برابر کا ہو، اور اگر لڑکی ہو تو 1۔ تو یہاں پر عقیقہ کے لیے اللہ کے نبی نسک کا لفظ استعمال کیے، یعنی جس طرح قربانی کے لیے نسک کا لفظ استعمال کیے، اسی طرح عقیقہ کے لیے بھی نسک کا لفظ استعمال کیے۔ اس میں محدثین یہاں پر قیمتی بات یہ لکھتے ہیں کہ نسک دونوں کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ اور عقیقہ کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح قربانی کے جانور کو، یہ قربانی کے گوشت کو بیچنا ناجائز، اسی طریقے سے عقیقہ کے گوشت کو بیچنا، اس کے کھال کو بیچنا ناجائز، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے عقیقہ بھی اللہ کے لیے ہے، نعمت کی شکریہ میں ہے۔ جو مسائل یہ قربانی کے گوشت کے اندر ہیں وہی مسائل عقیقے کے اندر ہیں۔ تو ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی عقیقے کو بھی نسک فرمائے اور قربانی کو بھی نسک فرمائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دونوں یہ حصے عقیقے کے اور قربانی کے ایک دوسرے میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، کہ انسان جو 10ویں ذی الحجہ کو عمل کرتا ہے، ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 احراق دم یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل افضل ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی 7 آسمان 7 زمین بھر کر کے ہیرا موتی جواہرات صدقہ کرے اور ایک آدمی 2-3 ہزار میں لے کر کے قربانی کرے، تو اگرچہ یہ 3,000 کی قیمت آسمان بھر کے ہیرے جواہرات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ثواب اس قربانی کا ہے اس صدقہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو یہاں پر دلیل یہ ہے، استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ من احراق الدم، احراق دم یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں ہے اس 3 دنوں کے اندر۔ اور عقیقہ کے بارے میں کیا فرمائے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 پر یہ حدیث موجود ہے،
عن سلمان ابن عامر الزبی، یہ حضرت سلمان ابن عامر زبی یہ روایت ہیں، زبی وہ روایت کرتے ہیں، مال غلام عقیقۃ فاحریق عنہ دمن، کہ لڑکے کے ساتھ قربانی ہے لہذا اس کے طرف سے تم خون بہاؤ، وامیت عنہ الاذى، اور اس کے سر کو منڈوا دو۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی قربانی کو بھی فرمائے احراق دم اور عقیقہ کو بھی فرمائے احراق دم، اس سے پتا چلا کہ دونوں ایک ہیں۔ یہ تو نقلی دلیل یعنی حدیث سے ہوئی۔ اب عقلی دلیل کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیقہ کے جانور کے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے شرائط ہیں۔ جن جانور کی قربانی جائز ہے انہی جانور کا عقیقہ جائز ہے، اور جن جانور کی قربانی جائز نہیں ہے ان جانوروں کا عقیقہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے لیے شرائط کا لگانا اور پھر وہی شرائط عقیقے کے لیے لگانا، یہ دلیل ہے اس بات کی دونوں ایک دوسرے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے آگے اور یہ دوسری دلیل کہ آپ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج تین طرح کا ہوتا، افراد، تمتع اور قران۔ قران کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حاجی ایک ہی ساتھ عمرے کا اور حج کا احرام باندھتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں عمرہ کرنا نفل ہے اور حج کرنا یہ فرض ہے۔ جب ایک احرام کے اندر اور ایک احرام کے اندر فرض اور مستحب اور نفل یہاں پر شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے قربانی یہ واجب اور عقیقہ مستحب ہے، تو یہاں پر ایک جانور کے اندر قربانی اور عقیقہ کیوں شریک نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا یہ قاعدہ ہے کہ نفل اور واجب، مستحب اور واجب ایک ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی یہ شریعت نے کیوں اجازت دی کہ حج قران کے اندر تم ایک ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھ سکتے ہو؟ یہاں پر فرض اور نفل ایک ساتھ کیسے شامل ہو رہا ہے؟ اور اس کے اوپر جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر 226 صفحہ کے اندر، اسی طرح مسلم شریف صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424 کے اندر فرماتے ہیں، عن جابر قال نحرنا بالحدیبیہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم لوگ اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوئے اور گائے کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوئے۔ اس کے ذیل میں ابن ماجہ شریف کے اندر حاشیہ نمبر 8 کے اندر لکھتے ہیں، وفیہ دلالۃ لجواز الاشتراک فی الحج والاضحیہ سواء کان متفرقین او مجتمعین، کہ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ جس طرح قربانی کے ہدی میں کہ اگر کوئی آدمی حج افراد کرے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ نفل ہے، لیکن حج تمتع اور قران والے کے لیے ضروری ہے، تو جس طریقے سے حج افراد کے آدمی ایک گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر شریک ہو کر کے قربانی کر سکتے ہیں حج قران والے اور حج تمتع والے، حج افراد والے، اسی طریقے سے جس طرح وہاں پر واجب اور نفل والے شریک ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں عقیقہ جو مستحب ہے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی واجب ہے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس نبی کا فرمان اور ائمہ مجتہدین کا فرمان اور ہمارے سلف صالحین کا یہ فرمان ہے، تو ان کی باتوں کو چھوڑ کر جو نفس کے غلام ہیں اور جن کو حدیث سے مس نہیں، جس امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی، ان کی بات پر آپ کو اعتماد نہیں، اور جن کو حدیث صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو ان کی بات پر آپ کو اعتماد ہے، یہ کیسی انصاف کی بات ہے؟ تو بہرحال یہ دلیل سے اس بات یہ ثابت میں نے کیا، اور اس بات کو میں نے کوشش کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا ایک آدمی قربانی کر دے سب لوگوں کی طرف سے کافی، دلائل کے ساتھ میں نے ثابت کیا۔ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح کھانا اور جسمانی غذا ہر ایک فرد کے لیے الگ الگ ضروری ہے، اسی طریقے سے روحانی غذا ہر ایک کو اپنی اپنی حاصل کرنا، ہر ایک کو جس طرح ایک کے کھانے کی وجہ سے
دوسرے کے جسم کو انرجی اور طاقت نہیں پہنچ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک صاحب نصاب کے قربانی کر دینے کی وجہ سے دوسرے کے روح کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو انرجی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور خود آپ بڑی شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف 3 صدقہ ہے، ثلاثۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کے علاوہ کوئی سال ثواب نہیں، تو یہاں پر آپ کیوں پھسل جاتے ہیں کہ ایک صاحب نصاب کر دے گھر کی طرف سے ذمہ دار تو سارے لوگوں کو کافی ہو جائے گی؟ یہ کیسی الٹی پلٹی بات کرتے ہیں؟ اور دلیل کے ساتھ کہ جس طرح کو حدی کے جانور میں حج افراد والے، حج تمتع والے شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کے اندر واجب قربانی والے اور مستحب عقیقہ والے یہ شریک ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس گھر میں جتنے لوگ ہیں، بیٹا کی الگ ملکیت ہے، باپ کی الگ ملکیت ہے، جتنے لوگ صاحب نصاب کے مالک ہیں، 10 کاہے نہ ہو جائیں، سب کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ قربانی کے ساتھ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل سوئنا ٹھوک کر کے آپ کہیے کہ اس کا ثبوت ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، بالکل سینہ ٹھوک کر کے اور ڈنکے کی چوٹ میں اور بالکل بلا جھجک بلا خطر کہیے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں اور عقیقہ کو قربانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ان احادیث کے ساتھ احراق دم اور نسک کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے، اور قربانی کے جانور کے وہی شرائط ہیں جو عقیقے کے جانور کی شرائط ہیں۔ ان دلائل سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، آگے سمجھ میں پائے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات یہ کیا ہے، ناخن کاٹنا، کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند دکھانے کے بعد یہ ناخن نہیں کٹنا چاہیے، تو اس کی وجہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حاجیوں کے اوپر میدان عرفات میں جو اللہ کی رحمت اور برکت اور مغفرت برستی ہے، اصل تو انہی حاجیوں کے لیے ہے میدان عرفات میں، لیکن اگر ان حاجیوں کے ہم نقل اتار لیں کہ جس طرح وہ بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مغفرت اور رحمت کا تھوڑا سا ذرہ اور چھیٹا ہم کو بھی پڑ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چاند دکھنے کے بعد قربانی سے پہلے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، چاند دیکھنے ہی سے پہلے اپنے تمام بال اور ناخن وغیرہ کی صفائی کر لیں۔ بلکہ ایک حدیث تو یہ آیا ابو داؤد کے اندر، جب میں ان دلائل کو تلاش کر رہا تھا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک صحابی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو عید کی نماز کے بعد ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے اور اندرونی بال کا صفائی کر لے، تو یہی اس کے لیے قربانی کا ثواب ہے۔ یعنی اللہ کے نبی ہم غریبوں کو بھی کتنی تسلی دیے کہ کوئی آدمی محروم نہ رہے، اگرچہ واجب تو نہیں ہے، کاٹ لیجئے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت اور برکت اور مغفرت سے محروم ہو جائیے گا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اوپر بھی